اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اکثر ہم یہ شکایت کرتے ہیں محنت کے باوجود گھر میں جو ہے وہ برکت نہیں ہوتی، پیسہ آتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں۔ اصل میں ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں اور ہمارے گھر پہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں برکت ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہوتی، بے برکتی سی رہتی ہے۔ ہم جتنا مرضی کما لیں لیکن ہماری جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی، یوں سمجھ لیں کہ گھر میں غریبی سی آ جاتی ہے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو ان 12 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے اوپر عام طور پر ہماری توجہ بھی ہے نا وہ نہیں جا پاتی، اور ہم جانے انجانے میں وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ 12 چیزیں ایسی کون سی ہیں جو گھر میں غریبی اور بے برکتی لے کر آتی ہیں؟ تو 1 بائی 1 میں آپ کو سارے پوائنٹ بتاؤں گی، آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، سارے پوائنٹ آپ نے غور سے سننے بھی ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، شیئر کر دے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو میرے سے جڑا رہے۔ آپ لوگ اپنی پرابلمس بتائیں، انشاءاللہ میں اس ویڈیو بتا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہت مزے میں ہوں گے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کل کی پکنک کی اتنی تھکن ہو رہی ہے نا، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، مجھ سے ویڈیو بھی نہیں بنائی جا رہی۔ بس اللہ کا نام لے کر آج کی ویڈیو میں نے اسٹارٹ کی ہے، اپنی ویڈیو بنائی ہے، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ لوگوں نے اکثر یہ تو محسوس کیا ہوگا کہ گھر میں جو ہے وہ پیسہ تو ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، پیسہ جمع ہی نہیں ہو پاتا، کہیں نہ کہیں خرچ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی خرچہ نکل کے آ رہا ہے، کبھی کوئی سا خرچہ نکل کے آ رہا ہے۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کا پیسہ سیو نہیں ہو پاتا، جیسے کہ سب چاہتے ہیں کہ پیسہ سیونگ کرنا بھی چاہیے، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھر میں کبھی کوئی بیماری نکل کے آ رہی ہے، کبھی کوئی نہ مسئلے نکل کے آ رہے ہیں، کبھی وہاں خرچ کرنا ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو گئی، تو یہ سب کچھ ایک اتفاق نہیں ہوتا۔ فرض کریں کہ ہاں تھوڑا بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ چلیں بھائی، کیونکہ یہ چیزیں بھی ایک نارمل ہے کہ کبھی کچھ خراب ہو گیا، یہ بیماری آ گئی، لیکن آئے دن کا کبھی کچھ خراب ہو جانا، کبھی کوئی بیماری نکلنا، کہیں نہ کہیں پیسے آپ کے لگ جانا، ہر مہینے پیسے سیو نہیں ہو پاتے، تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی ہم ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور غربت آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، پوائنٹ نمبر 1، اولاد کو کوسنا، خاص طور پہ بیٹی کو کوسنا۔ ایک ہوتا ہے نا اکثر بچے کچھ غلطی کر دیتے تو ماں کے دل سے کون سے بد دعا نکلنے لگ جاتی ہے یا پھر گالی نکلنے لگ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ چیز ہمیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، کبھی بھی اولاد کو نہ کوسو، نہ تو اولاد کو کوسو، نہ اس کو گالیاں دو، اور نہ ہی بچوں کو اتنا زیادہ ڈانٹنا چاہیے۔ بچوں کو ہمیشہ پیار سے سمجھائیں، جب بچے پیار سے نہیں سمجھتے اس کے بعد پھر آپ ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن آج کل کی تو ماں ایسی ہیں کہ غصہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ دھڑا دھڑ بیچارے بچوں کو پیٹتی ہیں، بچے کو پتہ ہے بڑے ہو گئے اور ٹراما میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے اتنے سارے ایسے کیس دیکھے کہ بچوں کا جو بچپن کا ٹراما ہوتا ہے نا، ماں باپ مارتے ہیں، وہ ان کے دماغ سے نہیں نکل پا رہا ہوتا۔ تو یہ خیر الگ چیز ہے، لیکن میں نے کہا پھر بھی میں ویڈیو میں اس کا ذکر کر لیتی ہوں۔ لیکن دیکھیے بچوں کو کبھی بھی نہیں کوسنا چاہیے، اس سے جو نا گھر میں ناخوشیت ہو جاتی ہے۔ نہ بچوں کو کبھی آپ نے گالیاں دینی ہے، نہ آپ نے بچوں کو کبھی کوسنا ہے، اور بیٹی کو خاص طور پہ کبھی گالی مت دو، بیٹی کو گالی دینا تو بہت ہی گناہ ہے۔ صبح دیر تک سوتے رہنا، یا تو 12 بجے اٹھنا یا 1 بجے اٹھنا، کبھی کبھی تو 2 بجے بھی اٹھنا، اگر یہ آپ کے گھر میں یہ روٹین ہے نا تو اسی وجہ سے آپ کے گھر میں پھر نا یہ برکت ختم ہو چکی ہے۔ اکثر گھروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں دوپہر کا کھانا کھانا ہوتا ہے وہاں ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں رات کا کھانا کھانا ہوتا ہے وہاں دوپہر کا کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں، سارے بچوں کی بھی یہی روٹین ہوئی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ماں باپ کی بھی۔ دیکھیں یہ اچھی عادت نہیں ہوتی، جس ٹائم رزق دینے کا وقت ہوتا ہے نا فرشتوں کا، اسی وقت جب ہم لوگ سوتے رہیں گے تو پھر آپ خود بتا دیں گے پھر کیا ہی گھر کا حال ہوگا۔ اس وجہ سے ہمارے گھر میں جو نا برکت اڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 3، نماز پڑھنے میں سستی دکھانا۔ دل تو کرتے ہیں نماز پڑھنے کا لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، یا پھر ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ ایک یہ بھی بہت بڑی علامت ہے گھر میں جو ہے نا غربت لانے کی اور برکت ختم کرنے کی، کہ ہم لوگ 5 وقت کی نمازی نہیں ہیں۔ ہم لوگ سارے کام کر لیتے ہیں لیکن جہاں نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے ہمیں 70 کام یاد آ جاتا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، یہ تو کہیں ہمیں درد نکل کے آ جاتا ہے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہماری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، ہماری ہمت نہیں ہو رہی، کل سے شروع کر لیں گے، کل سے شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، کل کا کیا بھروسہ، کل کے اوپر کوئی بھی کام نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ آج پہ آپ جیو۔ اور نماز تو دیکھیں ہم پہ ہے فرض، ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اگر آپ بے نمازی ہیں نا، اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں
تو آج ہی آپ لوگوں نے جو نا اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لینی کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے فجر کی پڑھنی ہے، آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ دیکھیں نماز پڑھنے سے ہوتا کیا، ایک تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اوپر سے نماز تو ویسے بھی ہم پہ فرض بھی ہے، اور جو ہے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے گا نا نماز کے ذریعے، تو پھر خود بتائیں آپ کہ آپ کے گھر میں غربت کیسے آ سکتی ہے، آپ کے گھر میں برکت کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ اور پھر بچے جو ہے نا وہ بڑوں کو ہی دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو گھر میں سب نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ ایسا بھی میں نے بڑا دیکھا ہے، خود تو نماز پڑھ نہیں رہے ہوتے گھر ماں باپ، اور بچوں کو بولے جائے گے نماز پڑھو نماز پڑھو۔ بچے کیا بولیں گے، بھائی آپ تو پڑھیں گے اس کے بعد ہی ہم پڑھیں گے نا۔ تو بچے تو ویسے ہی ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ اپنے گھر کا نماز والا ماحول بناؤ، جب آپ لوگ شروع کرو گے نماز تو بچے آٹومیٹک نماز ہی پڑھیں گے، گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ایک عادت اگر آپ اپنے ٹھیک کرو گے تو آپ کی باقی عادت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 4، کھانا کھانے کے بعد شکر ادا نہ کرنا۔ دیکھیں یہ تو ایک ایسی عادت ہے کہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہی چاہیے۔ ایک تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور دوسری بات ہے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم اتنا اچھا کھانا کھا رہے ہیں نا، دنیا میں کافی ایسے لوگ ہیں ان کو یہ کھانا نہیں مل رہا ہوتا۔ ہمیں تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں ہم جو ہے شکر ادا کرنا چھوڑ دیں گے نا، آپ یقین مانیں پھر وہ معاملہ سارے خراب ہو جاتے ہیں، پھر گھر سے برکت بھی اڑتی ہے، گھر میں نحوست آ جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ پاک ہمیں اتنا نواز رہا ہے، ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے، آپ نے پورا کھانا کمپلیٹ کر لیا، آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ پاک، دعا کرنی ہے اللہ پاک تو نے اتنا اچھا ہمیں کھانا دیا ہے، تیرا بہت بہت شکر ہے۔ ہمیشہ اللہ پاک کا شکر گزار رہنا چاہیے ہر ایک چیز میں۔ آپ بات کرتے ہیں نمبر 5، گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ بات بات پہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، جب دیکھو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ کبھی میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی بچوں کی جو ہے وہ ماں باپ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ایک گھر میں سب سے بڑا سکون جب ہوتا ہے نا کہ جب گھر میں برکت کب آتی ہے، جب گھر میں آپ کا انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کا ہسبینڈ وائف کے ساتھ۔ یہ جو روز روز کی لڑائی جھگڑے ہوتی ہے نا، یہ پورے گھر کی برکت کو تباہ کر دیتے، کیونکہ جس گھر میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، اس گھر میں شیطان بستا ہے۔ شیطان سے مراد اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو وہ شیطان آپس میں پھر لڑائیاں کروا دیتا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور گھر میں سارے اللہ تعالیٰ کے خلاف کام ہوں گے، نماز نہ پڑھنا، دیر تک رات کو جاگنا، ٹی وی دیکھنا، موبائل دیکھنا، اور ہفتے ہفتے گزرے ہوئے نہ کوئی قرآن پاک کھول کے دیکھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب برکت گھر سے اڑتی ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑوں میں ہو کیا رہا ہے، ماں باپ کی عزت بچے نہیں کر رہے ہیں، بچوں کا جو خیال ہے وہ ماں باپ نہیں کر رہے ہیں، جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ بولتا جا رہا ہے۔ آدھی آدھی رات کو لڑائیاں ہو رہی ہیں، بات چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کھانے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، اس کو زیادہ دے دیا، اس نے یہ پہن لیا۔ یہ سب اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لڑنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں بچے بھی آپس میں جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ کتنے دن ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بچپنا جو ہوتا ہے نا، بڑا خوبصورت گزر رہا ہے، بڑے ہوں گے شادی ہو جائے گی، کون کس سے پھر ملتا ہے؟ شادی بیاہ میں یا پھر کوئی ایونٹ میں آپس میں ملنا ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ بات سکھائیں۔ جب آپ بچوں کو یہ بات سکھائیں گے تو بچے آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، اور آپ لوگ بھی زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کریں۔ میاں بیوی کو آپس میں کبھی بھی بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر سے نحوست آ جاتی ہے، گھر میں برکت اڑ جاتی ہے، گھر میں جو ہے ڈسپلین ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے پھر گھر میں جو ہے نا فرشتے بھی نہیں آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 6، گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا۔ ٹوٹے ہوئے برتنوں سے کیا مراد ہے؟ کافی گھروں میں نے دیکھا ہے، جھوٹ کے بولوں گی، جب میری شادی سے پہلے ہم لوگ بھی ایسا کرتے تھے، کافی برتن ایسا ہوتا ہے ٹوٹ جاتے تھے، جیسے کہ کپ جو ہے نا وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ابھی بھی کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اب میں سارے کپ اس طرح کے پھینک دیتی ہوں، میں نہیں رکھتی۔ اگر کہیں سے پلیٹ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس میں ٹریل آئی ہوئی ہے تو ہم لوگ کیا کریں، وہ اکثر یوز میں لے لیتے ہیں۔ لیکن ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا ویسے بھی مکروہ ہے، تو ٹوٹے ہوئے برتنوں میں ویسے بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور یہ چیز اچھی بھی نہیں ہوتی۔ مہمان کے سامنے بھی اگر لے کے جاؤ گے نا تو آپ کے ایک اچھی اس پہ اثر نہیں پڑتا ہے، آپ کے سلیقے پہ اچھا اثر نہیں پڑتا ہے کہ ایک مہمان کے سامنے بھی آپ وہی برتن لے کے جا رہے ہو، گھر میں بھی آپ وہی برتن یوز کر رہے ہو۔ دیکھیں جس چیز میں اسلام کی بات آ جاتی ہے نا، پھر وہ کام تو ہمیں ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب اسلام نے کہہ دیا کہ ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا مکروہ ہے، تو پھر وہ چیز مکروہ ہے، پھر آپ نے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔
تو اگر آپ بھی ٹوٹے ہوئے برتن ابھی تک آپ کے رکھے ہوئے ہیں آپ کی کچن میں، تو کوشش کریں کہ وہ برتن آپ نے یوز میں نہیں لینے ہیں، نہ تو کپ لینا ہے، نہ پلیٹ لینی، نہ ہی کوئی اور چیز آپ نے لینی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں نمبر 7، رات کے ٹائم جھاڑو لگانا۔ اکثر ہم نے بڑے بوڑھوں سے تو یہی سنا ہے کہ مغرب کے بعد کبھی بھی رات کو جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، اس سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ صحیح ہوتا ہے اس میں، تبھی تو یہ اتنی باتیں مشہور ہیں۔ دوسری بات بڑے بوڑھوں نے تو اکثر یہی کہا ہوتا ہے، اور بڑے بوڑھوں کی کافی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی رات کے ٹائم جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر کمرہ گندا ہو جاتا ہے، بچے گندا کر دیتے ہیں، مجبوری میں ہمیں جھاڑو لگانی پڑ جاتی ہے کمرے میں، لیکن وہ بات اور ہے۔ لیکن اس چیز کو اپنی عادت آپ بالکل بھی نہ بنائیں۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 8، قرآن پاک نہ پڑھنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کبھی جمعے کو قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا پھر ہمیں مہینے گزر جاتے ہیں، نہ تو قرآن پاک کی ہم صفائی کرتے ہیں، نہ ہی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک گھر سے برکت اڑنے کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں آپ سارے کام کر رہے ہیں وہاں آپ تھوڑی سی دیر بیٹھ کر ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ قرآن پاک پڑھنا اسٹارٹ کر دیں۔ سارے کام بھی تو ہمارے ہو ہی جاتے ہیں نا۔ تو قرآن پاک ایسی چیزیں ہمیں روز پڑھنا چاہیے۔ جو سب سے کام ہمیں پہلے کرنا چاہیے نا، ہم اکثر ایسے سارے اللہ کے کاموں میں نا ہم لوگ سب سے دیر کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے، ہمیں 70 کام یاد آ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہم تو جمعے کو پڑھتے ہیں، کبھی کبھی جمعے کو بھی پڑھنا نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ قرآن پاک آپ روز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 9، کسی بھی بھکاری کو خالی ہاتھ بھیجنا۔ اگر کوئی بھی آ کے آپ سے جو ہے وہ اکثر فقیر مانگنے آ جاتے ہیں نا، ہم لوگ اس کو بولے معاف کرو۔ دیکھیں 10-5 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ 10 روپے دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ ہو سکتا ہے وہ کتنا مجبور ہو، اللہ پاک کو یہ عادت پسند ہے، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہے تو آپ سے کبھی منع مت کیا کرو، دے دیا کرو۔ کبھی بھی کسی بھی فقیر کو خالی ہاتھ اپنے گھر سے روانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کچھ مانگ رہے ہیں آپ سے تو آپ دے دو۔ کون سا آپ کے 1000 روپے خرچ ہو رہے ہیں، کون سے آپ اسے 1000 روپے دے دو گے؟ 10-20 روپے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 10، کھڑے ہو کے بال کنگا کرنا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں ہمیں تو یہ بات کسی نے بتائی ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بال ہمیشہ بیٹھ کے کنگا کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنت بھی ہے کہ ہمیشہ عورت کو نا بال بیٹھ کے ہی بال سنوارنے چاہیے، نہ کہ کھڑے ہو کے سنوارنے چاہیے۔ اور یہ ہی ایک چیز ہوتی ہے جو گھر میں برکت اڑا دیتی ہے۔ یہ ہوتی تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر سکتی ہیں آگے جا کے۔ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں، اور ہم تو اپنے حساب سے اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ گھر کے جالے صاف نہ کرنا۔ ایسے گھروں میں بھی میں نے دیکھا ہے جہاں بہو ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، پورا گھر ماشاءاللہ ہرا بھرا گھر ہے اور وہاں پوری جوائنٹ فیملی ہے، لیکن ان کی چھت پہ جا کے دیکھو گے نا ہمیشہ آپ کو جالے نظر آئیں گے۔ یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ گھروں میں لڑائیاں کروا دیتا ہے شیطان، کیونکہ وہ ہم نے یہی سنا ہے بڑے بوڑھوں سے کہ وہ جالوں کے اندر جا کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ تو اسلام کے بھی خلاف ہے کہ گھروں میں جالے لگے ہوئے ہیں اور آپ اسی گھر میں رہ رہے ہو۔ آپ نے ہر مہینے پورے گھر کے جالے صاف کرنے ہی کرنے ہیں، ہر کمرے کے جالے صاف کرنے ہیں، واش روم کے، کچن کے، پورے گھر میں جہاں جہاں بھی جالے لگے ہوئے نا آپ نے صاف کرنے ہیں۔ یہ عید تہوار پہ چھوڑ دیں کہ کبھی عید آ گئی، شادی ہو رہی، تبھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ کام ایسے ہوتے ہیں ہمیں ہر مہینے کرنے چاہیے، اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اور جو ہے جس گھر میں بھی جالے لگے ہوتے ہیں نا اس گھر میں برکت ہوتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے، ہمیشہ پیسوں کی تنگی نظر آئے گی۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کا یہی رونا ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے جمع نہیں ہوتے، ہمارے پیسے پتہ نہیں کہاں اڑ جاتے ہیں، کبھی کوئی بیمار رہتا ہے، کبھی کوئی بیمار رہتا ہے۔ یہ کچھ ہماری ایسی عادتیں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 12، عصر مغرب کے درمیان سونا۔ یہ اکثر آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جب بھی عصر مغرب کے ٹائم ہم لوگ سوتے ہیں ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، ہمارا دل کہتا ہے کھانسی نکل کے بھاگ جاؤ، دل عجیب سا بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو سائنس کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی نے بھی منع فرمایا ہے کہ مغرب اور عصر کے درمیان ہمیں کبھی بھی نہیں سونا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو گھر سے برکت بھی ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، اور دعا میں بھی یاد رکھنا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔